اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو احسن بختیاری صاحب اور ظفر بختیاری صاحب تھینک یو ویری مچ. میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں گورنر سندھ بنوں یا کوئی ایسی چیز ہو, اور میں اپنا سارا وزن جو ہے وہ دارو خان کے میں ڈال دیتا ہوں کہ یہ ضرور گورنر بنے, اور میں آپ کے ساتھ جہاں ضرورت ہے میں چلے تیار ہوں. جناب شہزاد ملک صاحب ہمارے پیٹرن ان چیف, جناب غور اعجاز صاحب ایکٹر مارکیٹ, میں سارے نام نہیں لے رہا, خوانزین حضرات السلام علیکم. دو نام میں ضرور لینا چاہوں گا, ایک بار بختیار صاحب کا اور ایک ملک سہیل صاحب کا, کیونکہ میں نے اسلام آباد میں بھی رہنا بھی ہے تو ڈر بھی نیسیسری. جی سارے ڈرتے ہیں. دیکھیے یہاں ابھی بہت ساری باتیں ہوئی اور خاص طور پہ میں ریفر کروں گا, ہمارا جو بیسیکلی اس وقت اکانومی کا پرابلم ہے وہ ہے ڈالرز. ڈالرز کے لیے جو ابھی تنویر صاحب نے بات کی ہے, یہ اٹ از لائک اے بونس واچر اف آئی ایم ناٹ رانگ, وہی والا سسٹم جو ہے وہی ڈالر ہے. لیکن اس وقت موجودہ صورت حال یہ ہے کہ ڈالر اگر آفیشیل 230 روپے کا ہے تو ان آفیشیل 265 روپے کا ہے, اور یہ ایک اتنا بڑا فرق ہے کہ 10-15-20% سے یہ فرق جو ہے پورا نہیں ہوگا. اور ایک بہت بڑا جو طوفان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو آفیشیل ریمیٹنسز ہے, دیکھیے ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $30 بلین تھی, اور ہماری اسی طرح جو ریمیٹنسز تھی وہ $30 بلین کے قریبی جوار میں تھی. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ ہر مہینے ہماری جو ریمیٹنسز ہے, ایکسپورٹ تو اپنی جگہ گر رہی ہے, سیکنڈ آئٹم ہے, لیکن جو ریمیٹنسز ہیں وہ بڑی تیزی سے گر رہی ہیں. جب اتنا بڑا فرق ہوگا کوئی بھی آفیشیل پیسے جو ہے وہ نہیں بھیجے گا. ابھی یہاں کسی نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کام کر تو رہے ہیں لیکن کام لگے گا, دیر لگے گی ساری چیزوں میں. میرا خیال ہے سب سے پہلے یہ جو ڈالرز کی اسمگلنگ یا جو ایک ڈفرینس ہے, یہ اگر میں تو کہتا ہوں 24 گھنٹے جائیں کہ بغیر کوئی ایسی پالیسی اڈاپٹ کرے کہ یہ ڈفرینس جو ہے یہ ختم ہو جائے. پھر ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے ابھی 5-6 دن پہلے تقریر میں یہ کہا کہ جناب وہ ہمارے جو $4.5 بلین کے ریزروز ہیں وہ 4.5 نہیں, وہ 10 بلین ہے, کیونکہ 6 بلین کمرشل بینکوں میں بھی پڑے ہوئے. تو جن لوگوں نے وہاں کمرشل بینکوں میں اپنے ڈپازٹ کرا رکھے وہ بے تحاشا فوزل آپ دیکھیے گا کہ ابھی فگر جب آپ کے پاس آئے گی تو بہت ساری 6.5 بلین سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیسے وڈرا کریں گے. تو سب سے پہلے گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ کانفیڈنس دے لوگوں کو. ہم یہاں چارٹر آف اکانومی کی سب نے بات کری, اس ملک میں چارٹر آف اکانومی نہیں ہو سکتا. ہم 10 سال سے شور مچا رہے ہیں, جو برسر اقتدار ہوتا ہے وہ چاہتا ہے چارٹر آف اکانومی ہو, جو اپوزیشن میں ہے وہ سمجھتا ہے کہ جتنی مخالفت چاہے اچھا کام ہو یا برا کام ہو, اپوزیشن کا مطلب ہے مخالفت کرنا. تو ہم کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا, ہمیں یہ چیزیں چینج کرنی پڑیں گی, اور یہ ایک دن میں چینج نہیں ہوگی. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہمارا اب بیرون دشمن کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اسرائیل دشمن ہے, انڈیا دشمن ہے, آج ہم اپنے آپ اپنے دشمن ہیں. آج ہم سارے دنیا میں جا کے کہتے ہیں جی ہم چور ہیں, میں تو اچھا تھا, یہ آنے والا چور ہے. وہ کہتے ہیں جی میں تو بڑا اچھا ہوں, جو گزر گیا وہ چور ہے. پرسوں میں حیران ہوا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب یونائٹڈ نیشن میں تقریر کر رہے تھے, انہوں نے وہاں یہ کہا کہ ہم اپنا آڈٹ کرائیں گے, جتنا آپ ہمیں امداد دے رہے ہیں اس کو آڈٹ ہوگا. وائی اٹ از نیسیسری, ہمارا ایک ملک ہے, ہم ایک اسلامی ملک ہے پاکستان, اور اس توقع اور یقین کے ساتھ رکھیں کہ اگر کوئی چور ہے تو اسے چوری پکڑیں اور یہ چیزیں نہ ہونے دیں, اور ملک پر ایک اعتبار کریں. جب آپ اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں تو جو ہمارا جس طرح ابھی ہماری FDI تو زیرو ہے, دیر از نو فارن انویسٹمنٹ, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ہم اس کے لیے کیا قدم اٹھا رہے ہیں؟ وی آر ڈوئنگ نتھنگ. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو قدم یہ اٹھائیں کہ اس ڈالر کی جو فرق ہے وہ برابر کریں. اس میں آپ کے پاس آفیشیل ڈالرز بھی آئیں گے, ہماری LCs کھولیں. جو ایک بہت بڑا طوفان ہے جو UPG کو اور ہمارے سارے ملک کو سمجھنا چاہیے وہ ان امپلائمنٹ کا ہے. کتنی انڈسٹریاں اٹھا کے دیکھیں آج بند ہو رہی ہے روزانہ. آپ اس کو جو SCCT ہے ان میں نوٹس دینا پڑتا ہے انڈسٹریاں بند کرنے کے لیے. تو دیکھیں کتنے انڈسٹریاں جو ہے وہ کر رہی ہیں. چلیے انڈسٹریل جو ہے ہم لوگ تو پھر گزارا کر سکتے ہیں, اللہ کا ہم لوگوں پہ بہت بڑا کرم ہے. لیکن جو ہمارے امپلائیز ہیں, جب آپ انڈسٹری بند کریں گے تو کتنے دن ان کو وہ آپ روزگار دیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا جب کووڈ کا آیا اور کووڈ میں انڈسٹریاں بند ہوئی تو گورنمنٹ نے ایک اسکیم شروع کری, شاید 5% پہ 6% پہ آپ کو لون دینے کی, لانگ ٹرم لون دینے کی, 3 یا 4 سال. آج ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو تنخواہیں دے سکیں اگر فیکٹری بند ہوتی ہے. آپ کے پاس, ہمارے پاس گیس اویلیبل نہیں ہے. یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی ایک دم آل آف اے سڈن؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پریزیڈنٹ آف پاکستان ابھی کوارنٹین آئے ہوئے تھے, تو وہاں میرا بھی کہا کہ آپ
پیش کرے تو میں نے ان کو کہا میں نے چارٹر آف اکانومی تو چھوڑ دیں آپ لوگ نہیں کر سکتے کم از کم ایک کوڈ آف کنڈکٹ تو بنا لیں کہ آپ آپس میں کوئی کوڈ آف کنڈکٹ آپ کا ہو آپ اس کو چھوڑ کے وہ آپ کو چھوڑ کے ٹی وی میں جذبات ہم ایک دوسرے کو گالے دیتے سنتے ہیں واٹ دا میسج وی آر گیونگ آج ہم نے آنے والی جنریشن کو خراب کر دیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں گالی گلوچ سے جو ہے وہ ہماری سیاست چلے گی دونوں پارٹیز کو یہ ساری پارٹیز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح اور سوری ٹو سے کسی بھی پارٹی کو آج ملک سے انٹرسٹ نہیں ہے ہر آدمی کو اقتدار سے انٹرسٹ ہے کہ کسی طرح وہ کرسی پہ آ کے بیٹھ جائے یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا اور یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے ہماری بزنس کمیونٹی کو اب اٹھنا پڑے گا اب آپ لوگ اٹھیں ہم ایک پریس کانفرنس کریں میں آپ اور یہ کہیں کہ جناب اگر آپ نے اتنے دن میں یہ کارروائی نہیں کری تو ہم سارے لوگ روڈوں پہ آ جائیں گے اس سے پہلے کہ ہماری لیبر روڈوں پہ آ جائے دے آر ریڈی ایک بہت بڑا ایک طوفان آ رہا ہے جس کو ہم سیدھی طرف سمجھ بھی نہیں پا رہے بغیر کو وقت آئے کہ میرے پاس کافی پوائنٹس ہے لیکن چونکہ گور صاحب نے جانا بھی ہے اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے لنچ کا میں الفاظ کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پہ اور اسلام آباد چیمبر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ایک تو بڑا اچھا انیشیٹو لیا انہوں نے ریوائول آف اکانومی اور ہم اس کو وقت سے شروع کرتے تو اور زیادہ بہتر ہوتا دوسرا آپ بہت مبارک ہو یہ اتنا اچھا آڈیٹوریم شاید پاکستان میں کسی بھی چیمبر کے پاس نہ ہو تو اس کے لیے آپ کو اور مبارک تھینک یو ویری مچ